بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ جی دوستو، آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ میرا چینل انبیاء کے معجزے سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ جی آج کا موضوع ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ابراہیم علیہ السلام کو مشورہ دینا۔ اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، اے میرے ابا جان، ذبح سے پہلے مجھے باندھ دینا تاکہ میں تڑپوں نہیں۔ اپنے کپڑوں کو مجھ سے بچا کر رکھنا تاکہ آپ کے کپڑے میرے خون سے آلودہ نہ ہو جائیں، اور میری والدہ انہیں دیکھ کر پریشان نہ ہوں۔ میرے حلق پر چھری جلدی جلدی چلانا تاکہ مجھ پر موت آسانی سے واقع ہو جائے۔ جب میری والدہ کے پاس جانا تو میرا سلام ان کو دینا۔ سبحان اللہ۔ ان باتوں کے بعد باپ بیٹے نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ باپ نے بیٹے کا بوسہ لیا، محبت کے آنسو چھلک پڑے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کی باجاوری میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ اللہ اکبر۔ تو جب ان دونوں نے ہمارے حکم پر گردن رکھی اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹایا۔ ماتھے کے بل لٹانے میں بھی اسماعیل علیہ السلام کا مشورہ ہی تھا کہ کہیں آپ محبت پیدری کی وجہ سے چھری چلانے میں معمولی سی کوتاہی نہ کر دیں۔ اور ہم نے اسے ندا فرمائی، اے ابراہیم، بے شک تو نے خواب سچ کر دکھایا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک موٹا تازہ سینگوں والا سفید سیاہی مائل دمبا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا فدیہ دے دیا گیا، اور آپ کو ذبح سے بچا کر بھی ذبح ہو جانے کا اجر و ثواب عطا کیا، اور تا قیامت آپ کو ذبیح اللہ کی رضا کے لیے ذبح ہونے والا کے لقب سے کر دیا گیا۔ جبرائیل امین علیہ السلام جب فدیہ لے کر آئے تو خیال کیا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کہیں جلدی نہ کر دیں، تو آپ نے پڑھا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب آسمانوں کی طرف سر اٹھایا تو دیکھا کہ جبرائیل فدیہ لا رہے ہیں، تو پڑھا، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب حضرت اسماعیل ذبح اللہ علیہ السلام نے سنا تو آپ نے پڑھا، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ان تینوں حضرات کے مجموعی کلام کو تکبیرات کی صورت میں تا قیامت نمازیوں پر ذی الحج کی 9 تاریخ کی نماز فجر سے لے کر 13 تاریخ کی نماز عصر تک واجب کر دیا گیا، تاکہ یہ یادگار قائم رہے۔ خیال رہے کہ مدارک میں دوسرا کلام حضرت اسماعیل علیہ السلام اور تیسرا کلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکور ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹوں میں سے کس کی قربانی؟ اس مسئلہ میں قربانی حضرت اسحاق علیہ السلام کی ہوئی یا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ہوئی؟ تاہم قوی دلائل سے یہ واضح ہے کہ قربانی حضرت اسماعیل ہی کی تھی۔ علامہ راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر مختلف دلائل ذکر کیے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ اسی طرح ایک اعرابی نے آپ کو یا ابن کہہ کر پکارا تو آپ نے تبسم فرمایا۔ جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ 2 ذبیحوں کے بیٹے کس طرح ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ عبد المطلب نے جب زمزم کا کنواں کھودا تو شروع کیا تو اللہ تعالیٰ کے لیے
نظر مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے میرے لیے یہ کام آسان کیا تو میں اپنے بیٹوں میں سے ایک بیٹے کی قربانی کروں گا۔ پورا حضرت عبداللہ کے حق میں نکلا۔ آپ کے ننیال اور کچھ اہل علم نے 100 اونٹ بطور فدیہ دینے کا فیصلہ کیا۔ اس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باپ کو ذبح ہونے کا شرف حاصل ہوا، اور یہ بھی واضح ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے نہیں، تو یقیناً دوسرے ذبح حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ ابو عمر بن علا سے سوال کیا کہ ذبح کون تھے؟ انہوں نے فرمایا تمہاری عقل کہاں گئی؟ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اسحاق علیہ السلام مکہ میں نہیں تھے بلکہ وہ تو شام میں ہی تھے؟ مکہ میں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی تھے، وہی اپنے باپ کے ساتھ مل کر کعبہ کی تعمیر میں مشغول تھے، اور قربانی کا واقعہ بھی مکہ مکرمہ کے قریب بنا میں پیش آیا، تو یقیناً ذبح ہونے کا واقعہ بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہی درپیش آیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو صابر کہا، اسحاق کو نہیں۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کے متعلق فرمایا بے شک آپ وعدہ کے سچے تھے، ذبح ہونے والے نے ہی آپ اپنے باپ سے وعدہ کیا، آپ ان قریب مجھے انشاءاللہ صابرین سے پائیں گے۔ سبحان اللہ۔ جب یہ واضح ہو گیا کہ ذبح ہونے والے نے اپنے باپ سے صبر کا وعدہ کیا اور وعدہ سچ کر دکھایا، اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو صبر کرنے والا اور وعدہ کا سچا کہا، تو یقیناً ذبح اسماعیل علیہ السلام ہی ہیں۔ اسحاق علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے آپ کی والدہ کو بشارت رب تعالیٰ نے ان الفاظ میں دی، ہم نے اسے سارہ کو بشارت دی اسحاق کی اور اسحاق کے پیچھے یعقوب کی۔ اگر یہ کہا جائے کہ ذبح کرنے کا حکم اسحاق علیہ السلام کے متعلق تھا، تو آپ یہ دیکھنا ہوگا کہ یعقوب علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے آپ کے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا ہے یا بعد میں۔ اگر آپ کی پیدائش سے پہلے حکم دیا گیا ہے تو اس میں حضرت ابراہیم کا امتحان ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ سارہ کا بیٹا اسحاق اور اسحاق کا بیٹا یعقوب ہوگا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہے کہ اسحاق کا بیٹا یعقوب تو ابھی پیدا ہونا ہے، یہ تو ذبح ہو ہی نہیں سکتا، تو امتحان کیسے؟ اور رب تعالیٰ نے اپنے ہی حکم کے خلاف کیسے حکم دے سکتا ہے؟ اگر یعقوب علیہ السلام کی پیدائش کے بعد حکم ہو تو یہ بھی ثابت نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب وہ آپ کے ساتھ ہاتھ بٹانے کے قابل ہوگا۔ ذبح کے وقت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کی عمر 13 سال یا بعض روایات میں 7 سال بھی ہے، تو عمر میں یعقوب علیہ السلام کا پیدا ہو جانا اور اسحاق علیہ السلام کے ذبح کا حکم دینا بھی عقل کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں جو مجھے ہدایت دے گا، یعنی جہاں میرے رب کا حکم ہے اس سرزمین میں جانے والا ہوں۔ ہجرت کرنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی دعا کرتے ہیں، الہی مجھے نیک اولاد دے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس دعا کی قبولیت کو ذکر کیا ہے، تو ہم نے اسے ایک حلیم بیٹے کی خوشخبری سنائی۔ پھر اسی بیٹے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا،
پھر جب وہ اس کے ساتھ کام کے قابل ہو گیا، کہا اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا، میں تجھے ذبح کرتا ہوں، اب تو دیکھ تیری کیا رضا ہے۔ کہا اے میرے باپ، کیجئے جس بات کا آپ کو حکم ہوتا ہے، خدا قریب ہے، آپ مجھے صابر پائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔